السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس میں 31ویں کلاس میں جملوں کی قسمیں جو اسم سے بنتی ہیں وہ 3 تھیں، ان میں سے پہلی قسم پر گفتگو کریں گے جس کا نام ہے مبتدا اور خبر۔ انگریزی میں اسے سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اسما سے جملے۔ نمبر 1 مبتدا خبر۔ اس جملے میں دونوں الفاظ اسم ہوتے ہیں۔ اس جملے میں ہے کے معنی پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہے کے معنی یہ کتاب ہے، لڑکا اچھا ہے، تو یہ والا ہے یا ہے۔ اس جملے میں پہلا اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن یعنی کسی کا نام ہوتا ہے خاص، اور اگر اس میں نکرہ ہو یعنی کامن ناؤن ہو تو اسے الف لام لگا کر معرفہ یعنی پراپر ناؤن بنا دیا جاتا ہے، اور دوسرا اسم ہر حالت میں نکرہ ہوتا ہے۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رحمان، تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام پراپر ناؤن ہے، اور رحمان جب بھی کسی اسم پر آخر میں 2 پیش ہوں تو سمجھ جائیے کہ یہ کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے۔ پراپر ناؤن جیسے اوپر ہم نے پڑھا کہ الف لام لگا دیں تو پھر وہ نام بھی پراپر بن جاتا ہے۔ دوسری میں دیکھیں تو پہلے میں ہوا اللہ رحمان، تو اللہ تعالی بڑا مہربان ہے، تو ہے جو ہے اس میں کوئی لفظ نہیں ہے کے لیے، بلکہ یہ پہلے معرفہ کا ہونا اور دوسرا نکرہ کا ہونا، بس یہ کافی ہے کے معنی پیدا کرنے کے لیے۔ دوسرا دیکھیں محمد رسول، تو کیا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ پراپر ناؤن ہے، رسول بہت سارے رسول ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ تیسری مثال دیکھیں، یہ رجل مانے مرد، تو الف لام لگا کر اسے الرجل یعنی پراپر ناؤن بنا دیا گیا، اور تو پھر جس کو میں بھی اور سامنے والا دیکھ رہے ہیں یا پہچانتے ہیں، تو الرجل یعنی وہ پراپر ناؤن والا وہ جو مرد ہے وہ مجاہد ہے، تو آدمی مجاہد ہے۔ اسی طریقے سے بیت تھا تو ال لگا دیا، کیونکہ پہلا لازمی بات ہے پراپر ناؤن ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی ہے کہ معنی آتے ہیں، تو البیت جمیل معنی گھر خوبصورت ہے۔ اب یہ گفتگو جو ہم نے کی اس کو ہم پوائنٹس میں نوٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ذہن نشین بھی رہے اور آگے اسٹڈی کے لیے بھی آسان رہے۔ پہلے کیا کرتے ہیں، اس جملے میں پہلا لفظ اس میں معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہوتا ہے جسے مبتدا کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ مبتدا اور خبر، تو پہلا مبتدا ہو گیا یا جس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے۔ نمبر 2، اگر پہلا لفظ معرفہ نہیں تو اسے پہلے الف لام لگا کر معرفہ یعنی پراپر ناؤن بنا دیا جاتا ہے، اور 2 پیش کو 1 پیش میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ الف لام لگنے کے بعد 2 پیش 1 پیش میں بدل دیا جاتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ تیسرے نمبر پر دوسرے لفظ کو خبر کہتے ہیں جو مبتدا کے متعلق کوئی خبر دیتا ہے۔ نمبر 4، دوسرے لفظ کے آخری حرف پر 2 پیش لگتے ہیں، یہ کامن ناؤن ہونے کی نشانی ہے۔ اس جملے میں ایسا کرنے سے ہے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، مبتدا اور خبر میں یعنی جملے کی قسم میں دوسرا اسم ہر حالت میں نکرہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ الف لام نہیں لگتا۔ اب دیکھیں مبتدا اور خبر کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں، تو اردو میں ترجمہ کریں۔ دیکھیں بالکل آپ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب لکھا ہوا ہے محمد النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام پراپر ہے اور نبی یہ کامن ناؤن ہے، تو معنی ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اب اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں کو اگر ہمیں عربی بنانا ہے تو آپ محمد کے اوپر آخری حرف پر 2 پیش لگا دیں اور حرکتیں لگا دیں اور نبی کو نبی کر دیں، عربی بن گئی۔
اسی طرح سے نمبر 2 الماء باردن، تو پہلا دیکھیں معرفہ ہے، ماء ان کامن ناؤن تھا، الف لام لگ گیا تو یہ پراپر ناؤن بن گیا، اور دوسرا باردن دو پیش ہے تو یہ کامن ناؤن ہے، تو پانی ٹھنڈا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر خالدتن صائمتن، یعنی مانے خالدہ روزے دار ہے۔ اب عربی میں ترجمہ کریں، بالکل آپ کو معلوم ہے، اور لازمت 80% الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں عربی کے، قرآن مجید کے، اردو میں، تو اللہ خالق ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تو ہے ہی، اس کے بعد خالق دو پیش لگا دیں اسی خالق کے اوپر، تو یہ عربی بن گئی، اللہ خالق۔ زاہد امین ہے، مانے زاہد امین، یہ عربی ہو گئی۔ اسی طریقے سے لڑکا، اس کے ساتھ عربی میں پراپر ناؤن بنانے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہم نے الف لام لگا دیا، تو الولد مریض ہو گیا، یعنی لڑکا بیمار ہے۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی کلاس میں حاضر ہوں گے دوسری اسم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔